بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ پریکٹیکل طور پر سیکھیں گے اور نماز پڑھتے وقت جو حروف کی غلطیاں اور مسٹیکس ہوتی ہیں ہم ان کو بھی دیکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آخر تک ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا اور نماز کا مکمل طریقہ سیکھیے گا۔ نیت کرنے کے بعد ہم کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے اور پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہیں گے۔ بعض لوگ صرف اللہ اکبر کہتے ہیں جو کہ غلط ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے اللہ اکبر، یہ مکمل طریقہ ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا میں بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس سے بھی ہم نے بچنا ہے کہ کچھ الفاظ ہیں ان میں غلطی کی جاتی ہے، اگر ان کو صحیح ادا نہ کیا جائے تو اس پر گناہ گار بھی بندہ ہوتا ہے اور نماز کا مکمل ثواب بھی نہیں ملتا۔ اس لیے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہوئے اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے، وہ اس طرف الفاظ کی غلطیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ نماز کا ایک مکمل طریقہ ہے جو کہ ہمیں قرآن و حدیث میں سکھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالی اس کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ وتعالی بعض اوقات یہ بھی غلط پڑھتے ہیں، تو صحیح طریقہ یہ ہے وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہے۔ اب ثنا یہ اس میں جو بھی غلطیاں ہیں آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے، اس کو اچھے طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اب تعوذ پڑھیں گے۔ تعوذ میں بھی بعض لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں، جو کہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے اور اس طرح پڑھنا بالکل ہی غلط ہے۔ اور صحیح طریقہ کیا ہے کہ اعوذ، یہاں عین کے بعد واو مدہ ہے، اس کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کریں گے، اعوذ۔ اسی طرح آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب تسمیہ پڑھیں گے۔ تسمیہ میں بھی خاص خیال رکھنا ہے اور بغیر غلطی کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو صحیح طریقہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں الف پر بڑی مد ہے اور اس مد کو کم از کم آپ لمبا کریں گے اور لمبا کرنے کی مقدار 5 سیکنڈ تک ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اس کو بھی ادا کرتے وقت غلطی کرتے ہیں اور صحیح طریقہ کیا ہے وہ سن لیں کہ وَلَضَّالِّينَ
پھر سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور سورۃ الاخلاص میں بھی کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں، ان کی طرف میں آپ کی توجہ دلواؤں گا۔ سب سے سورۃ الاخلاص میں پہلا لفظ ہے قل۔ قل، یہ قاف موٹا پڑھیں گے، اس کو کاف بریک نہیں پڑھیں گے۔ کاف بریک کا مطلب ہوتا ہے کھا لیجئے، حالانکہ یہ ہے قل۔ قل کا معنی اور ہے اور کل کا معنی اور ہے۔ بعض لوگ قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں، یہ کہ غلط طریقہ ہے، اور اس میں آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ قاف نقطوں والا ہے اور اس کو موٹا پڑھنا ہے، اور بریک کاف نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے قل۔ اور قل کا معنی جو کاف بریک ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کھاؤ، تو یہ کاف بریک تو نہیں ہے، اگر ہم کاف بریک پڑھیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا جو کہ گناہ ہے، اور قاف موٹے کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی ہے اے اللہ کے نبی تم فرما دو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ولم یکن لہ، ہا الٹا پیش ہو ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع میں جاتے ہوئے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، اور یہ تسبیح آپ نے 3 بار، 5 بار، 7 بار یا 9 بار یا 11 بار آپ نے طاق عدد میں پڑھنی ہے، جفت میں نہیں پڑھنی۔ سبحان ربی العظیم۔ بعض لوگ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم اس طرح سے پڑھتے جاتے ہیں، جو کہ غلط طریقہ ہے۔ آپ نے آرام سے اور صحیح طریقے سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے کہ سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد تسمیع یعنی رکوع سے کھڑے ہوتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، پھر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی۔ بعض لوگ اس میں بھی غلط پڑھتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی مثال کے طور پر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی اس طرح جلدی جلدی پڑھتے جاتے ہیں، جو کہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس کو بھی آپ 3-5 مرتبہ پڑھتے جائیں، اور اس کے بعد یہ دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح یہی تسبیح پڑھیں گے، اور دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تشہد میں بیٹھ جائیں گے، اور پھر تشہد پڑھیں گے۔ تشہد میں بھی بعض لوگ مختلف غلطیاں کرتے ہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ سن لینا ہے کہ کس طرح سے ان کے الفاظ کو ہم نے ادا کرنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بعض اوقات اب یہاں انگلی کھڑی کرنی ہے شہادت والی، تو وہ کب کھڑی کرنی ہے یہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب تشہد پر آپ اشہدو پر پہنچیں اور اس کے بعد اللہ پر پہنچے تو شہادت والی جو انگلی ہے اس کو آپ نے کھڑا کرنا ہے، اور الہ الا پر جب جائیں گے تو انگلی کو نیچے رکھ لینا ہے، اور اس طرح سے آپ نے تشہد پڑھنا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پھر درود شریف پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھر دعا پڑھیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر سلام پھیریں گے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دونوں طرف سلام پھیر دیں گے اور یہاں تک ہماری نماز مکمل ہے. اس نماز کو آپ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور اس کی جو غلطیاں ہیں ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں.